حضرت زینب سلام اللہ علیہا شام کے قید خانے میں۔ سلام نبی کی نواسی پر، سلام علی کی بیٹی پر، سلام فاطمہ کی کلی پر، سلام حسنین کی چہیٹی پر۔ کربلا کی عظیم قربانی کے بعد کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک کا سفر، اور شام میں دربار یزید میں گونجتا ہوا علوی لہجے میں ڈھلا ہوا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے کا ایک ایک لفظ یزید ملعون کے بوسیدہ اقتدار کی ایک ایک اینٹ کو ہلاتا چلا گیا۔ حسینیت کا علم بلند ہوتا گیا اور یزیدیت کا بھرم زمین بوس ہوتا رہا۔ خطبہ زینبیہ سننے کے بعد یزید ملعون انگاروں پہ لوٹنے لگا، غصے سے پیچ و تاب کھانے لگا، اس کا نشہ اقتدار اترنے لگا۔ کچھ حیرانگی میں اور کچھ پریشانگی میں چیخ کر اہل دربار سے پوچھنے لگا، اس سے کیا سلوک کیا جائے؟ مجھے بتاؤ، اس سے کیا سلوک کیا جائے؟ اہل دربار میں کھڑے ہو کر ایک سابق گورنر نے کہا، اے یزید، ان کے ساتھ وہی سلوک کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اس حال میں دیکھ کر کرتے۔ یزید ملعون کو اس برملا جواب کی توقع نہ تھی۔ سن کر مزید غصے میں آیا، فوراً دربار عام برخاست کیا اور طیش میں آ کر اسیران کربلا کو قید خانے میں بھیج دیا۔ یہ قید خانہ کہاں ہے اور اس میں اہل بیت حرم کتنے عرصے تک رہے، اس پر تاریخ کا بہت اختلاف ہے، مگر مورخین اس نقطے پر متفق ہیں کہ یہ قید خانہ بہت ہی پرشوب حالت میں تھا۔ وقت گزرتا رہا مگر یزید کی ہٹ درمی میں کوئی کمی نہ آئی۔ مولا امام زمانہ امام سجاد کو اس نیت سے کہ ان کی مزید تحقیر کرے، گاہے بگائے زندان سے اپنے دربار میں بلاتا رہا، طرح طرح کے سیاسی حربے اور اقتدار کے ہتھ کنڈے آزماتا رہا، مگر ہر بار مولا سجاد اسی علوی لہجے میں کہ جس کا مظاہرہ بی بی زینب نے دربار عام میں اپنا خطبہ دیتے ہوئے کیا تھا، یزید کے ہر حربے کو ملیہ میٹ کر دیتا۔ یہاں تک کہ یزید نے ابن مرجانہ ابن زیاد پر امام حسین کے قتل کی ذمہ داری ڈالنا شروع کر دی، مگر یہ سیاسی پینترے کسی طور کام نہ آئے۔ جلتی پہ تیل اس وقت پڑا جب یزید کی بیوی ہند نے زندان شام کا دورہ کیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ زندان شام میں کون قید ہے، مگر چونکہ ان اسیران کربلا کو خارجیوں کا گروہ قرار دیا گیا تھا، لہذا زوجہ یزید ہند کو تجسس ہوا کہ یہ کون ہے کہ جو حق میں وقت کے خلاف یوں کھڑا ہو گیا۔ بی بی زینب نے زندان شام میں
ہند کی آمد پر اسے حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ فرمانے لگی، اے ہند، اگر تو آل علی کے متعلق پوچھتی ہے تو سن، ہم مدینہ چھوڑ آئے ہیں۔ آل علی کی شہادت کی خبر مدینہ پہنچنے کی منتظر ہے، اور اگر حسین علیہ السلام کی حالت سے باخبر ہونا چاہتی ہو تو سنو، یزید کے سامنے جو سر موجود ہے وہ حسین کا ہے۔ اگر عباس اور اولاد علی کا پوچھتی ہو تو ان کے جسم کے ٹکڑے بے آب و گیا صحرائے کربلا میں پڑے ہیں۔ اگر زین العابدین کا پوچھتی ہو تو وہ بیمار اور شدت غم کی وجہ سے چلنے پہ قادر نہیں۔ اور اگر زینب کی خبر چاہتی ہو تو میں زینب بنت علی ہوں۔ زوجہ یزید ہند نے جب یہ جملے سنے تو چیخ اٹھی، کہنے لگی، کاش میں اندھی ہو جاتی اور بنات فاطمہ کو اس حال میں نہ دیکھتی۔ پھر شدت غم سے ایک پتھر پہ اپنا سر مارا جس سے خون جاری ہوا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب ہوش میں آئی تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہا، اے ہند، اٹھو، اپنے گھر جاؤ، ایسا نہ ہو تیرا شوہر یزید تجھ پہ غضبناک ہو۔ ہند نے جواب دیا، اللہ کی قسم، جب تک امام حسین پہ ماتم نہ کر لوں آپ اور ہاشمی خواتین کو گھر نہ لے جاؤں، واپس نہ جاؤں گی۔ ہند اٹھی، لباس چاک کیا، سر سے چادر ہٹائی، ننگے پاؤں یزید کی طرف چلی۔ وہاں پہنچتے ہی کہنے لگی، اے یزید، تو نے مقدس حسین کے مقدس سر کو دروازے کے کنارے نیزے پہ لٹکانے کا حکم دیا ہے۔ یزید نے اپنی زوجہ کی جب اتنی تلخ بات سنی تو ششدر رہ گیا۔ فوراً بولا، اللہ کی لعنت ابن زیاد پر جس نے جلد بازی کی اور حسین کو قتل کیا۔ اس کے بعد یہ کہتے ہی اس نے ایک چادر لی اور اپنی زوجہ کو اڑانا چاہا۔ ہند بولی، اے یزید، وائے ہو تجھ پر، میرے متعلق غیرت سے کام لیتے ہو اور بنات زہرا کو در در پھراتے ہو۔ تم نے ان کی چادریں چھین لی، ان کے چہرے آشکار کیے، ان کو قید میں ڈال کر ان کا سکون برباد کیا۔ اللہ کی قسم، جب تک ان کو میرے ساتھ نہیں بھیجو گے اس وقت تک میں تمہارے شہر میں قدم نہ رکھوں گی۔ ہند کے اس خطاب کے پیچھے زینب کے وہ پر اثر الفاظ تھے جو پرجلال علوی لہجے میں کبھی دربار یزید میں گونجتے ہیں اور کبھی ہند کے کانوں میں اپنی مظلومیت کا پرچار کرتے ہیں۔ کل بھی دربار یزید میں خطبہ دیتے ہوئے بی بی زینب فتح یاب تھی اور آج زندان میں اپنی مظلومیت کا حال بیان کرتے ہوئے زوجہ یزید ہند کی صورت میں یزید کی یزیدیت کو للکار رہی تھیں۔ اپنی بیوی کی یہ قسم سن کر یزید ششدر رہ گیا اور اسیران کربلا کے بارے میں سوچنے لگا۔